السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 سے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی کھانے پر، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے، ترکاری، ککڑی، گیہوں اور مسور اور پیاز۔ کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہیں وہ چیز جو ادنا ہے، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو۔ اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور پھرے اللہ کا غضب لے کر یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ٹرانسپیرنسی نیڈڈ۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں یو ایس بیسڈ ریسرچ لیب ایڈ ڈیٹا کی ایک رپورٹ، جس میں سی پیک بوروئنگز جو کہ لون لیے گئے ہیں سی پیک کی مد میں، اس کے امپیکٹس کو ہم سٹڈی کریں گے اکانومی کے اوپر۔ 40% چائنیز قرضہ جات ایسے ہیں جس کو ڈسپرس کیا گیا ہے اس طرح سے کہ اس میں ہم امتیاز نہیں کر سکتے کہ یہ پرائیویٹ لون ہے یا پھر پبلک ڈیٹ ہے۔ اماؤنٹ آف ٹیکس ویئرز اور اس کے علاوہ جو دوسری مراد چھوٹس دی گئی ہیں، ایگزیمپشنز دی گئی ہیں چائنیز فرمز کو، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ یعنی کہ یہ ایڈیٹوریل سارا سی پیک سے ریلیٹڈ ہے، سی پیک کی بوروئنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور ہم کس طرح سے اگر ہم انٹرنیشنل بڈنگ کرتے تو ہم ان قرضہ جات سے بچ سکتے تھے جو کہ ہم نے انتہائی مہنگے کمرشل لونز لیے ہیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پیریلس ریفارم روڈ۔ پیریلس ہوتا ہے ڈینجرس۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اصلاحات لانا چاہتی ہے، الیکشن کے طریقہ کار میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لا کے اور ووٹ کا رائٹ دے کے اوورسیز پاکستانیز کو، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اپوزیشن کو اس بارے میں تحفظات ہیں۔ اسی زمرے میں پی ٹی آئی اب اس متضاد الیکٹورل ریفارم بل کو پاس کرنا چاہتی ہے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں۔ اس زمرے میں اپوزیشن پارٹیز کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا رسپانس رہے گا، کیا ریپرکشنز ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے پی سی بی سی ای اوز ایگزٹ۔ مصباح الحق وقار یونس کے بعد اب وسیم خان نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے اپنے عہدے سے، وہ سی ای او تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے۔ یہ تمام پیش رفت ہوئی ہے رمیز راجہ کے اقتدار میں آنے کے بعد، چیئرمین بننے کے بعد پی سی بی کے۔ تو اس کی کیا وجوہات رہی ہیں، کیوں ان کو ناپسند کیا جاتا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ کل سی ایس ایس کا رزلٹ بھی اناؤنس ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے ان تمام لوگوں کو مبارکباد، اور جو کسی وجہ سے کامیابی حاصل نہیں کر پائے ان کے لیے بیٹر لک نیکسٹ ٹائم۔ فیلیور آپ کے لیے سکسیس کی موٹیویشن ہونی چاہیے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، یہاں سے آپ اپنی وکیب امپروو کر سکتے ہیں۔ ایکوا کلر میں ہم ڈسکورس مارکر کو ہائی لائٹ کریں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں، اور اگر آپ خود سے یہ ایڈیٹوریل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، وہاں پر یہ تمام ایڈیٹوریلز ہائی لائٹڈ فارم میں موجود ہیں۔ اے رپورٹ بائی یو ایس بیسڈ ریسرچ لیب ایڈ ڈیٹا۔ ایک رپورٹ آئی ہے یو ایس بیس تحقیق کی لیب سے جس کا نام ہے ایڈ ڈیٹا، اور یہ تحقیق ہے نیچر آف چائنیز فنانسنگ کے متعلق، جو کہ انہوں نے انفراسٹرکچر سکیمز میں کی ہیں ملٹی بلین ڈالر سی پیک انیشیٹو کے تحت، شوڈ ونس اگین لیڈ ٹو کالز فار گریٹر ٹرانسپیرنسی۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر سے آس کیا جانا چاہیے، پلیڈ کیا جانا چاہیے زیادہ شفافیت کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس میں بینگ ایگزیکیوٹیڈ ہیئر سنس 2015، جو کہ یہاں پہ پاکستان میں کیری آؤٹ کیے جا رہے ہیں 2015 سے لے کے اب تک۔ اٹ شوڈ آلسو برنگ اپ کویسچن اباؤٹ دی امپیکٹ آف سی پیک بوروئنگز۔ تو یہ تمام جو تحقیقات ہیں یہ اٹینشن میں لائی ہیں ان سوالات کو جو کہ سی پیک کے قرضہ جات اثر انداز ہوں گے ہماری معیشت کے اوپر، اور کس طرح سے ان پروجیکٹس کے لیے رقم ادا کی جائے گی۔ دا ایشورنس آف ایس اے پی ایم آن سی پیک افیئر۔ سی پیک افیئرز پہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں خالد منصور صاحب، اس سے پہلے عاصم باجوہ تھے۔ دیٹ ایوری تھنگ از اوپن، انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام چیزیں کھلی کتاب ہیں، اینڈ دیر از نو ہڈن ڈیٹ، اور کوئی
بھی چھپا ہوا قرضہ نہیں ہے. ڈز ناٹ ایلے کنسرنز، لیکن یہ تمام یقین دہانیاں تحفظات کو کم نہیں کرتی، ریڈیوس ایلیویٹ نہیں کرتی. ان فیکٹ در حقیقت دا پی ٹی آئی وین ان اپوزیشن، پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی، ہیڈ ڈیمانڈیڈ کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ان سی پیک انویسٹمنٹس، تو یہ سی پیک انویسٹمنٹ میں مکمل شفافیت چاہتے تھے انویسٹمنٹ کی. بٹ ناؤ ان گورنمنٹ، اب جب یہ کہ حکومت میں ہیں، اٹ ہیڈ ڈن نتھنگ ٹو میک پبلک دی کاسٹ اور کنڈیشنز آف سی پیک ڈیلز ود چائنا گورنمنٹ. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جو لاگت آ رہی ہے یا جو شرائط ہیں سی پیک ڈیلز کی چائنا کی حکومت کے ساتھ، ان کو پبلک کرنے کے لیے، خاص طور پہ چائنا کی حکومت، کمپنیز اور بینک کے ساتھ کیپنگ دا میٹر اسٹرکٹلی انڈر ریپس، اور انہوں نے معاملات کو بہت زیادہ پوشیدہ رکھا ہوا ہے، جسٹ ایز اٹس پریڈیسیسر ہیڈ ڈن، جس طرح سے ان کے جو پہلی حکومت تھی انہوں نے معاملات کو سیکرٹ رکھا ہوا تھا. دا رپورٹ وچ ہیز موسٹلی کولیٹڈ سکیٹر ڈیٹا، یہ رپورٹ جس میں زیادہ تر بکھرا ہوا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے اور معلومات، ٹو وے دا ہڈن کاسٹ آف سی پیک، تاکہ جو چھپی ہوئی قیمت ہے سی پیک کی اس کا اندازہ لگایا جا سکے. سفیشینٹلی ایلیبوریٹس، تو یہ کافی حد تک ایکسپلین کرتی ہے آن دا پوٹینشیل امپیکٹ آف چائنیز لونز فار دی پاور اینڈ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، کہ کس حد تک اثر ہوگا چائنا کے قرضہ جات کا پاور اور ٹرانسپورٹ کے انفراسٹرکچر کا پاکستان کی معیشت کے اوپر. دیٹ دی بلک آف چائنیز فنانسنگ فار سی پیک سکیمز کمپرائزز ایکسپینسو کمرشل لونز، اور جو چائنیز فنانسنگ ہے سی پیک سکیمز میں، اس میں بہت زیادہ پرافٹ اورینٹیڈ ٹریڈ قرضہ جات شامل ہیں. از ناٹ دی اونلی وریسم اسپیکٹ، یہ صرف اکیلا پریشان کن پہلو نہیں ہے. وٹ از مور ٹربلنگ، زیادہ پریشان کن بات یہ ہے دیٹ ایز مچ ایز 40% آف چائنیز لونز ہیو بین ڈسپرس، کہ تقریباً 40% چائنا کے قرضہ جات اس طرح سے ڈسپرس تقسیم کیے، ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں کہ جو امتیاز ہے، لائن ہے، ڈسٹنکشن ہے پرائیویٹ اور پبلک ڈیٹ میں، وہ نہیں کیا جا سکتا. ڈوئنگ اوے ود دا نیڈ فار اٹس ڈسکلوجر ایز پبلک ڈیٹ، جو کہ پٹ اینڈ کر دیتا ہے ایک جو ضرورت ہے پبلک ڈیٹ کو ڈسکلوز کرنے کی. فردر مزید یہ کہ اسلام آباد ہیز گیون این ایکسپلیسٹ اینڈ امپلیسٹ گورنمنٹ لائبلٹی پروٹیکشن، پاکستان کی حکومت نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حکومتی اوبلیگیشن کا تحفظ مہیا کیا ہے چائنیز انویسٹرز کو ان دی فارم آف سوورین گارنٹیز، جو کہ کوئی حکومت گارنٹی دیتی ہے ریٹرن آف ایکویٹی پہ. ایکویٹی ہوتا ہے اونرشپ آف ایسیٹس دیٹ مے ہیو ڈیٹس اور ادر لائبلٹیز اٹیچڈ ٹو دیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت وہ قرضہ جات بھی رے پے کرے گی جو کہ ان کے اپنے سورسز یا وہ پبلک ہوں یا پھر پرائیویٹ بارورز، اگر وہ فنانشیل اوبلیگیشن ذمہ داریوں کو میٹ نہیں کر پاتے تو وہ حکومت ادا کرے گی. دین پھر اباؤٹ ہاف آف آل چائنیز فنانسز ہیز کم ان دا فارم آف ایکسپورٹ بائر کریڈٹ، تقریباً آدھی چائنیز فنانس کی جو صورتحال ہے وہ میڈیم اور لانگ ٹرم فنانسنگ فیسلٹی ہے ایکسپورٹر بینک کی بیس پہ، اور جو منی دی گئی ہے قرضہ چائنیز انسٹیٹیوشنز کی جانب سے پاکستان کو، وہ ان کو سہولت مہیا کرنے کے لیے ہے کہ یہ ایکوپمنٹس پرچیز کر سکیں اور دوسری اشیاء جو کہ خریدی جائیں گی چائنیز امپلیمنٹیشن پارٹنرز کی جانب سے. دیٹ از وائی آلموسٹ آل سی پیک پروجیکٹس آر اوارڈیڈ ٹو چائنیز کانٹریکٹرز، اسی وجہ سے تقریباً تمام سی پیک پروجیکٹس چائنیز کانٹریکٹرز کو دیے گئے ہیں وداؤٹ کمپٹیٹیو انٹرنیشنل بڈنگ، اور اس کے مقابلے میں کوئی عالمی بڈنگ بھی نہیں کی گئی، وچ کوڈ ہیو سیوڈ پاکستان ملین آف ڈالرز، جو کہ پاکستان کو ملین آف ڈالرز کی بچت کروا سکتے تھے. لاسٹلی آخر پہ وی آر آلسو ناٹ اویئر آف اماؤنٹ آف ٹیکس ویورز اینڈ ایگزمپشن، ہم پبلک کو جو ٹیکس ویورز دیے گئے ہیں یا جو ایگزمپشنز دی گئی ہیں، چھوٹ دی گئی ہیں چائنیز فرمز کو جو کیری آؤٹ کر رہے ہیں پبلک اور پرائیویٹ پروجیکٹس، اس کے بارے میں بھی اویئرنیس نہیں ہے. دا سی پیک انیشیٹو ہیز لارجلی ہیلپ پاکستان فل اٹس پاور اینڈ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر گیپس. سی پیک کے منصوبے نے، اقدام نے پاکستان کو بڑی حد تک مدد کی ہے کہ یہ اپنے انرجی کے اور ٹرانسپورٹ کے انفراسٹرکچر کو، ڈھانچے کو، اور اس میں جو خلا پائے جاتے ہیں ان کو پر کر پائے. اینڈ مے بی اے بون فار نیشنز فالٹرنگ اکانمی گوئنگ فارورڈ، اور یہ ہماری ملک کی کمزور ہوتی ہوئی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بلیسنگ بھی ثابت ہو سکتا ہے. بٹ اٹ از ڈیپلوریبل دیٹ پیپل گیٹ انفارمیشن آن چائنیز انویسٹمنٹ، لیکن یہ لیمنٹیبل ہے، افسوسناک ہے کہ ہمیں جو انفارمیشن ہے لوگوں کو وہ چائنیز انویسٹمنٹ کے متعلق غیر ملکی سورسز سے مل رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہماری اپنی حکومت ہمیں
انفارمیشن پرووائڈ کرے. انڈیڈ بے شک کنسیڈرنگ دیٹ موسٹ آف ڈیلز انالائزڈ ور انک ڈیورنگ PMLN's tenure, یہ دیکھتے ہوئے کہ زیادہ تر ڈیلز PMLN کے دور حکومت میں سائن کی گئی تھی, اینڈ دیٹ دا PTI لیڈرشپ ایکیوزز دا پریویس رولرز, اور PTI کی حکومت جو سابقہ حکمران تھے ان پہ الزام عائد کرتی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ رقم بنائی ہے ان اسکیم سے. اٹ از ونڈر, یہ بھی حیرانی کی بات ہے, دیٹ گورنمنٹ از ناٹ ریسپیکٹنگ دا پیپلز رائٹ ٹو نو آن وٹ ٹرمز دیز ڈیلز ور کنکلوڈیڈ. حکومت لوگوں کے حقوق کو عزت نہیں دے رہی اور ان کو یہ نہیں معلومات فراہم کر رہی کہ کن ٹرم پہ یہ والی ڈیلز کی گئی تھی, اینڈ ہو اف اینی ون بینیفٹڈ فرام دیم ایٹ دیئر ایکسپینس, اور وہ کون لوگ تھے اگر کسی نے اس سے بینیفٹ یا فائدہ حاصل کیا تھا ملک کی کاسٹ پہ. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے پیریلس ریفارم روڈ. دا PTI گورنمنٹ ہیز ریفرڈ ٹو دا کنٹروورشل الیکٹورل ریفارم بل. PTI نے میٹر پاس کر دیا ہے پرتنازع الیکشن کے اصطلاحات کے بل کا جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کو, ویئر اٹ انٹینڈس ٹو بلڈوز اٹ تھرو, جہاں پہ ان کا ارادہ ہے کہ یہ اس کو زبردستی وتھ فورس پاس کروا لیں گے, ڈسپائٹ آل آبجیکشنز فرام دی اپوزیشن بینچز, باوجود حریف بینچز کی جانب سے جتنے بھی اعتراضات ہیں. دا گورنمنٹ ہیڈ پش دا بل تھرو دی نیشن اسمبلیز ارلیئر. حکومت نے نیشنل اسمبلی سے اس بل کو پہلے ہی پش کیا تھا, لیکن اس کو ہیلڈ اپ کیا گیا تھا سینٹ پہ, جہاں پہ ریلیونٹ کمیٹی نے اس کو اپروو نہیں کیا. انہیں پرومسنگ موو, ایک انکریجنگ فیوریبل حوصلہ افزا اقدام لیا گیا تھا اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کی جانب سے, اسد کیسر ہیں, جو کہ انہوں نے ایک میٹنگ گیدر کی تھی ممبرز کی دونوں سائڈز آف کوریڈور سے, یعنی اپوزیشن سے بھی اور حکومت بینچز سے بھی, اینڈ ایگریڈ ٹو فارم اے کمیٹی, اور جنہوں نے اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ یہ ایک کمیٹی بنائیں گے الیکٹورل ریفارمز کو ڈسکس کرنے کے لیے تاکہ اتفاق رائے بنایا جا سکے. however تاہم ناؤ اٹ اپیئرز, اب ایسا نظر آتا ہے, دا گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ, حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, ٹو ریورٹ بیک ٹو بلڈوزنگ دا بل, کہ زبردستی بل کو پاس کروائیں گے جوائنٹ سیشن میں جہاں پہ ان کے پاس ریکوائرڈ نمبرز موجود ہیں, اور اس کو بل کو لا بنا دیں گے. دس پیلز ٹربلز, یہ سائن ہے پریشانی کا. دا موسٹ کنٹروورشل پروپوزل ان دا بل, سب سے زیادہ جو پرتنازع بات ہے اس بل میں وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا. ڈبل ڈیشز ہیں, فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. ریمین بٹرلی ڈسپیوٹیڈ بائی ادر اسٹیک ہولڈر, تو اس کے بارے میں بہت زیادہ تلخی پائی جاتی ہے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا ان دونوں ایشوز پہ, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت اور تیاریوں کی ضرورت ہے ان تمام جو ریفارمز بتائی گئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. دا گورنمنٹ however has thrown the gauntlet and the opposition members stated unequivocally on floor of house. حکومت نے یہ جو چیلنج ایشو کیا ہے اپوزیشن حریف ممبرز کے لیے, جنہوں نے یہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ کیا ہے ہاؤس آف فلور پہ وینسڈے والے دن کے الیکشن پہلے ہی متنازع بن چکے ہیں. دا کنفلکٹ ول ناؤ ایگزیسربیٹ, اب یہ تنازع مزید آگمنٹ کرے گا, بڑھے گا. دا آلریڈی ٹینس پولیٹیکل سچویشن, جو پہلے سے ہی کشیدہ صورتحال ہے سیاسی, اس کو مزید یہ بڑھا دے گا. اینڈ کوڈ کریٹ آل سارٹس آف انانٹینڈڈ کانسیکوینسز, اور یہ تمام قسم کے ان پلانڈ غیر ارادی نتائج پیدا کر سکتا ہے. دا گورنمنٹ وڈ بی ویل اویئر, حکومت کو بہت زیادہ آگاہ ہونا چاہیے, دیٹ دا میٹر کوڈ اینڈ اپ ان دا کورٹ, کہ یہ معاملہ عدالت میں جا سکتا ہے اور یہ تنازع مزید لمبا ہو سکتا ہے ایسے وقت پہ جب کہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے نیکسٹ جنرل الیکشن کے پروسیس کے متعلق, جو کہ بہت زیادہ اہم ہے اعتماد لانے کے لیے لوگوں کے اندر. دا ECP ول آلسو پٹ ان ٹو ڈیفیکلٹ سچویشن, الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہوگا, کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ریڈ فلیگز ریز کیے تھے, سگنل کیا تھا امییننٹ ڈینجر اور ٹربل کا, کچھ ویری پریکٹیکل لمیٹیشن, کنسٹرینٹ, ریسٹرینس, کمیوں پہ جو کہ ان ٹو پرپوزل سے متعلق ہیں, اور حکومت نے پرووائڈ نہیں کیا ان کا کوئی بھی جواب یا پھر کوئی حل ان تحفظات سے متعلق. اے فار بیٹر اپروچ, یہاں پہ ریکمنڈیشن دی گئی ہے کہ ایک بہتر اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ جلدی میں اس بل کو جوائنٹ سیشن میں پش نہ کیا جائے, اور اس کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے اسٹیک ہولڈرز کو کہ وہ تمام معاملات میں ڈیٹیل سے تفصیل سے ڈسکس کر سکیں. آل لیگل اینڈ پولیٹیکل پرابلمز لنک ٹو دس کنٹروورسی, تمام
قانونی اور سیاسی مسائل جو اس تنازع سے لنکڈ ہیں should be deliberated thread where وہ ایک considered think about argument دلائل ہونے چاہیے ہاؤس آف فلور آف دی ہاؤس پہ اور ان ریلیونٹ کمیٹی یا پھر ریلیونٹ کمیٹی میں جس طرح سے اسپیکر نے پرامس کیا تھا ایسی کمیٹی بنانے کا. The government should pause before hurtling down a reckless path. حکومت کو رکنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ پش فارورڈ کریں ایک کیئرلیس پاتھ کے اوپر. Too much rights on the general elections. آنے والے جنرل الیکشن پہ بہت ساری چیزیں منحصر ہیں. اینڈ ایوری تھنگ پاسبل شوڈ بی ڈن. اور ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے ان کو صاف شفاف اور غیر متنازع بنانے کے لیے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پی سی بی سی اوز ایگزٹ فار آل ہز ایفرٹس. اپنی تمام کوششوں کے باوجود وسیم خان کو کبھی بھی مکمل طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, ایکنالج تسلیم نہیں کیا گیا پاکستان کے کرکٹ کے حلقوں میں. دیر ور سیورل ریزنز. اس کی بہت ساری وجوہات تھی لیکن کوئی بھی وجہ ریلیٹ نہیں کرتی تھی ان کی صلاحیتوں سے. اور ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی جو اپ برنگنگ تھی, پرورش تھی, وہ برطانیہ میں ہوئی تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو تبدیلیاں کی کرکٹ کے سیٹ اپ میں, ملک کے کنٹری میں, وہ بھی لوگوں کو قابل قبول نہیں تھی. اور بگیسٹ ڈرا بیک یہ تھا اس حقیقت کا کہ وہ ایک پروفیشنل تھے اور پاکستان کی کرکٹ کو عالمی معیار کے مطابق لانا چاہتے تھے. ناؤ ہی از گان. اب وہ جا چکے ہیں. ہیونگ ٹینڈرڈ ہز ریزگنیشن. اپنا استعفیٰ انہوں نے آفر کیا ہے تقریباً 4 منتھ قبل ان کا ٹینیور مکمل ہونے سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی ای او کے طور پہ. ہز ڈپارچر واز ناٹ ان ایکسپیکٹڈ. ان کا جو ڈپارچر تھا وہ غیر متوقع نہیں تھا. مسٹر خان اب تیسرے پی سی بی افیشل بن چکے ہیں جنہوں نے اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دیا ہے پچھلے منتھ, جبکہ فارمر پاکستان کیپٹن رمیز راجہ نے چیئرمین بنے ہیں بورڈ کے, اور اس سے پہلے ہیڈ کوچ مصباح الحق اور بالنگ کوچ وقار یونس بھی سٹیپ ڈاؤن کر چکے ہیں. ٹاپ افیشلز آف فارمر پی سی بی رجیم آر بینگ ویڈیڈ آؤٹ. ٹاپ افیشلز جو پچھلی پی سی بی رجیم کے تھے احسان مانی کے دور کے, ان کو ریموو کیا جا رہا ہے جب سے مسٹر راجہ کچھ امپلیمنٹیشنز لانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آئیڈیاز کی. بٹ دا آئرنی از دیٹ. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈومیسٹک سٹرکچر مسٹر خان جو کہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹرمینیٹ کر کے کچھ ڈپارٹمنٹس کو پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشنز پہ, جو کہ پیٹرن ہیں, سرپرست ہیں پی سی بی کے, اور انہوں نے ہی نامینیٹ کیا ہے رمیز راجہ کو نئے چیئرمین کے طور پہ احسان مانی کو ریپلیس کرنے کے لیے. ان اے پوڈ کاسٹ آفٹر ہز ریزگنیشن, ایک سیریز آف سپوکن ورڈ ڈیجیٹل آڈیو فائلز میں اپنے استعفے کے بعد وسیم خان نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے غیر فیل کیا ہے کیونکہ کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی تھی, کردار کشی کی جاتی تھی میڈیا میں ان کے ٹینیور کے دوران. اٹ واز دیٹ انریلینٹنگ. اور یہ مسلسل ایسا کیا جاتا رہا. جو پاکستان کے فارمر کرکٹرز ہیں وہ بھی بغیر کسی شرم کے ان کو بیش کرتے رہے, تنقید کا نشانہ بناتے رہے. ڈیش ہے, فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. ان میں سے بہت سارے لوگ اس لیے غصہ نظر آتے تھے کہ ان کو نوٹس نہیں کیا گیا, اور انہوں نے فیلٹ کیا کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ملک کی کرکٹ کو. ڈسپائٹ دیٹ, اس کے باوجود یہ مسٹر خان کا ٹائم تھا جب انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں دوبارہ آئی مکمل طور پر. اگرچہ پچھلے مہینے کوئی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے اپنے ٹورز کال آف کیے, ختم کیے, اور ملک کی جو کرکٹ کو آئزولیشن ہے, علیحدگی ہے, اس کو ایک مرتبہ اس کا جو خطرہ ہے وہ پھر سے سامنے آیا ہے. ان کے ایگزٹ کے ساتھ ہی پی سی بی کے اب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو کام کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا. یہ جو پلاننگ ہوتی ہے یہ یوزلی لانگ ٹرم ہوتی ہے. اینڈ وائل دیر از اے کانسٹنٹ ڈیمانڈ فار دی نیشنل ٹیم ٹو بی کنسسٹنٹ ان پرفارمنس, جبکہ قومی ٹیم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی میں تسلسل لائیں, لیکن جو غیر تسلسل ہے پی سی بی میں یہ کارکردگی میں تسلسل لانے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا. یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.